اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اور مبارک زندگی اور آپ کی زندگی کا بہترین، آپ ازواجی زندگی کے بہترین نمونہ اور اسوہ ساری امت کے لیے کس انداز سے خوشگوار گھر کا ماحول اور محبت میں بڑھوتری اور اضافے کا آپ کا طرز عمل، اور پھر آپ کی تربیت کا اہتمام، گھر والوں کو اللہ کی بندگی کا شوق دلانا اور ہر موقع پہ اس کی طرف متوجہ فرمانا۔ اور ایک پہلو اور ہے زندگی کا جو ہر گھر کا مسئلہ ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ کے نبی نے امت کے لیے اس میں بھی نمونہ بننا تھا، تو آپ کے گھر کے اندر بھی وہ حالات پیش آئے، اور وہ ہیں گھریلو مشکلات۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مشکلات سے کس انداز سے معاملہ فرمایا، اس مشکلات میں آپ کا کیا طرز عمل رہا، کیا آپ نے تدبیر اختیار کی۔ تو اس سلسلے میں ایک بات کل عرض کی تھی، اور آج ایک دوسرا پہلو ہے آپ کے گھر کا کہ اللہ کے نبی کی ازواج نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اقتصادی معاملے میں بات فرمائی، یعنی آپ کا یہ گھریلو معاملہ جس کا تعلق اقتصادی معاملے سے، خرچہ، اخراجات، اور یہ معاملہ بھی بڑا اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خواتین تشریف لائیں، ازواج تشریف لائیں، اور مطالبہ فرمایا کہ ہمارے خرچے میں کچھ اضافہ فرما دیں۔ اب وہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت گنجائش نہیں تھی، تو آپ نے اس موقع پہ جو سب سے پہلا کام کیا وہ آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، چشم پوشی۔ یہ نہیں کہ خرچہ مانگتی ہو جاؤ پھر کسی اور گھر چلی جاؤ، آپ نے اسے خاموشی سے معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہا، خاموش ہو گئے، چشم پوشی کا مظاہرہ کیا، نظر انداز کر دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ہوا یوں کہ جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں دروازے پہ آیا اور بہت سارے لوگ اور بھی اکٹھے تھے، اتنے میں حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ملی، اتنے میں حضرت عمر آئے، ان کو بھی اجازت مل گئی۔ تو وہاں جب دیکھا تو تمام ازواج آپ کے ارد گرد بیٹھی ہیں اور آپ خاموش، بہت سنجیدہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کوئی ایسی بات کروں کہ اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، کوئی ایسی بات کروں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر میری اہلیہ ہوتی نا اور مجھ سے خرچہ مانگتی تو گلا دبا دیتا۔ تو اللہ کے نبی ہنسنے لگے، فرمایا یہ ساری بھی تو اس لیے اکٹھی ہیں، خرچہ مانگ رہی ہیں۔ تو حضرت عمر کھڑے ہوئی اپنی بیٹی حفصہ کی طرف تھوڑا سا ان کو تنبیہ کروں، حضرت صدیق کھڑے ہوئی اپنی بیٹی حضرت عائشہ کی طرف تھوڑی سی تنبیہ کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو روک دیا، نانا کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو۔ ان دونوں نے کہا کہ تم اپنے شوہر سے ایسی چیز کا مطالبہ کر رہی ہو جس کا اس کے پاس گنجائش ہی نہیں۔ یہ بھی بڑا سبق ہے کہ والدین بجائے اس کے کہ ہر حال میں اپنی بیٹی کا ساتھ دیں، دیکھیں کہ سمجھانے کی ضرورت کس کو ہے، غلطی کس کی ہے، انصاف کا تقاضا کیا ہے، کس کا ساتھ دینا چاہیے۔
تو یہ بڑی عقل مندی ہوتی ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو سمجھائے کہ بیٹے دیکھو شوہر کا خیال رکھو، ایسی چیز کا مطالبہ کیوں کر رہی ہو جس کا اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور یہ عام طور پہ جب بچی ایسی گھر سے آئے جو خوشحال گھرانہ ہو اور آگے شوہر ایسے گھرانے سے ہو جہاں وہاں خوشحالی نہ ہو تو مسائل بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے مطالبے اور خواہشات ایسی ہیں جو اس گھر میں اس کے لیے شوہر کے لیے پورا کرنا مشکل ہے۔ اگر بیوی اس موقع پہ ساتھ نہ دے تو شوہر غلط رویے غلط راستوں پہ چل پڑتا ہے، حرام کماتا ہے، ناجائز راستے دیکھتا ہے، سود لیتا ہے، رشوت لیتا ہے، کسی کا نہ حق مار لیتا ہے۔ اس نے خواہشات پوری کرنی ہے نا۔ تو ایسے موقع پہ عورت کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ ایسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ اور پھر سعادت مند ماں باپ بیٹی کو سمجھا رہے تم ایسی چیز کا مطالبہ کر کیوں رہی ہو جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے۔ سمجھا رہے، انہیں تلقین کر رہے، انہیں ہدایت دے رہے۔ تو ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، دوسرا یہ کہ والد نے اپنی بیٹیوں کو سمجھایا، تیسرا کیا کیا؟ تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں والدین کو روک دیا کہ مار پیٹ مسئلے کا حل نہیں ہے، بس آپ انہیں سمجھا دیں، ترغیب دے دیں، مار پیٹ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ایک تو یہ کیا، دوسرا اتنے میں قرآن کی آیت آ گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ یہ آیت آ گئی، گھر کی اس مشکل میں یہ ایک اور ہدایت آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو بلایا کہ عائشہ ایک بات تم سے کہتا ہوں، اور جلدی نہ کرنا، اپنے ابا سے بھی مشورہ کر لینا۔ سبحان اللہ، اب تو یہاں دونوں کو جلدی ہوتی ہے نا، اس کو بھی جلدی ہوتی ہے، یوں نہ کیا طلاق دے دوں گا، ایسا نہ کیا تو چھوڑ دوں گا، یوں نہ کیا تو بس میرے گھر میں نہیں رہنا، اس کو بھی جلدی ہوتی ہے۔ اور ادھر سے اس کو بھی بڑی جلدی ہوتی ہے، میں جا رہی ہوں، میرا اس گھر میں کیا کام۔ دونوں کو جلدی ہے۔ اب مرد طلاق دینے میں جلدی کر رہا ہے، عورت خلع لینے میں جلدی کر رہی ہے۔ وہ ادھر خلع لینے میں پیچھے نہیں ہے، اب وہ بھی جلدی میں اور یہ بھی جلدی میں۔ ہمارے ہاں تو بات بات پہ دھمکی ہے نا طلاق کی، بات بات پہ دھمکی ہے نا خلع لینے کی، بات بات پہ، جیسے یہ مذاق ہے، کوئی جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اتنے میں قرآن کی آیت آ گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم تم سے ایک بات کہتے ہیں اور جلدی نہ کرنا، اپنے ابا سے مشورہ بھی کر لینا۔ کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے یہ آیت سنا دی، اس کا مضمون بتا دیا کہ تمہیں یہ اختیار ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا، ان کے اس مطالبے پہ ڈانٹا نہیں، ان مطالبے پر دھمکی نہیں دی، عزت نفس مجروح نہیں کی، ذلیل نہیں کیا، کوئی اور تہمت نہیں لگائی، بد زبانی کا طعنہ نہیں دیا، کچھ نہیں کیا۔ پہلے چشم پوشی کی، خاموشی اختیار کی۔ بہت سارے جھگڑے گھر کے تو اسی سے ختم ہو جاتے ہیں، جب وہ غصے میں تو میاں تم صبر کر لو نا، اور جب یہ غصے میں تو تم صبر کر لو۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کا رنگ اتنا صاف نہیں تھا، بیوی کو اللہ نے خوبصورتی دے رکھی تھی، صحن میں بیٹھے تھے،
تو بزرگ کہنے لگے تو بھی جنتی میں بھی جنتی. تو اس کا مزاج موڈ اس وقت اچھا نہیں تھا. کہا میری قسمت کھوٹی، تو میری زندگی میں آ گیا. جنتی تو، تجھے حور پری مل گئی. اس نے کہا نہیں، تو مجھے دیکھتی ہے نا صبر کرتی ہے، میں تجھے دیکھتا ہوں نا شکر کرتا ہوں. صبر والا بھی جنتی، شکر والا بھی جنتی. تو کبھی یہ صبر کرتی تھی یہ شکر کرتا تھا، کبھی یہ صبر کرتا تھا یہ شکر کرتی تھی. زندگی کی گاڑی بڑی خوشگوار انداز سے چلتی رہتی تھی. زندگی چلتی تھی. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت نفس مجروح نہیں کی، ذلیل نہیں کیا، کوئی طنز اور تنقید نہیں کی، کوئی تانا نہیں دیا. ہاں شریعت کے مطابق ایک فیصلہ کیا کہ دیکھو میرے گھر میں گنجائش اتنی ہی ہے، اس سے آگے میرے گھر میں گنجائش نہیں ہے. اب تمہیں اختیار ہے، ہمارے پاس رہنا چاہتی ہو بہت اچھا، اپنے گھر جانا چاہتی ہو بہت اچھا، ہم تمہیں بہت اچھے طریقے سے رخصت کر دیں گے. میرے گھر میں گنجائش اتنی ہے، اور جلدی نہ کرنا، ابا سے مشورہ بھی کر لے. عائشہ فرمانے لگے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، ابا سے مشورہ آپ کے بارے میں کروں گی، میں آپ کے بارے میں ابا سے مشورہ کروں گی، یہ نہیں ہو سکتا. مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، مجھے صرف آخرت چاہیے. میں آپ کے بارے میں ابا سے نہیں مشورہ کرتی، آپ سے بڑھ کر میرا کوئی نہیں. ہاں یا رسول اللہ یہ بات جو میں نے جواب دیا نا، یہ آپ کسی اور بیوی کو نہ بتانا، کیونکہ آپ نے سب سے پوچھنا تھا، اوروں سے بھی پوچھا. اللہ کے نبی فرمایا کہ نہیں عائشہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، جو مجھ سے تیرا جواب پوچھے گا میں تو جواب دوں گا، کیونکہ اللہ نے مجھے سختی کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، مشکل میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا، سہولت والا استاد بنا کر بھیجا ہے، میں بتاؤں گا. اور ظاہر ہے وہ پوچھتی تھی عائشہ نے کیا جواب دیا. اللہ کے نبی عائشہ کا جواب بتاتے تو تمام ازواج کا وہی جواب تھا جو حضرت عائشہ کا تھا. تو کتنی بڑی اقتصادی مشکل آئی گھر میں، اور آپ نے کس انداز سے اسے حل کیا. طنز نہیں، دھمکی نہیں، عزت نفس مجروح نہیں کیا، بڑے حوصلے سے، تحمل سے، برداشت سے خاموشی اختیار کی. اور جو دوسری شریعت کی رہنمائی تھی کہ بھائی تمہارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے اور اس کے لیے اس حال میں گزارا کرنا مشکل ہے، تو اسے موقع دے دو نا، اسے اختیار دے دو، اختیار دے دو. یہاں رہنا چاہتی ہے بہت اچھا، نہیں رہنا چاہتی تب بھی بہت اچھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے اپنے اس گھر کی یہ مشکل دور فرمائی، یہ اختیار دے کر. دوسرا معاملہ کیا پیش آیا گھر میں؟ سوکنوں میں ہوتا ہے سوکنوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اپنی ازواج کے پاس جایا کرتے تھے. تو حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ آپ کو شہد کا پانی پلایا کرتے تھے، اور اس خیال سے کہ آپ کا میرے ساتھ بیٹھنا کچھ زیادہ ہو جائے. اب وہاں تھوڑی دیر بیٹھتے، شہد کا پانی پی کے آتے. اب ان دونوں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کچھ ہیلا کرتے ہیں کہ آپ کا وہاں بیٹھنا تھوڑا ہو. تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک درخت ہے مزافیر، اس کی بو اچھی نہیں ہے. تو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم کہیں گے آپ کے منہ سے اس کی بو آ رہی ہے، اور آپ بو سے سخت نفرت کرتے تھے، بو آپ سے برداشت نہیں تھی.
آئے، ایک نے بھی کہا، دوسرے نے بھی کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تو زینب کے ہاں شہد پیا ہے، ایسی کوئی چیز تو نہیں. کہا یا رسول اللہ یہ بو آ رہی ہے. تو آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں شہد استعمال نہیں کروں، شہد استعمال نہیں. تو قرآن کی آیت آ گئی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال کیا ہے آپ اسے حرام کیسے قرار دیتے؟ قسم کھائی ہے تو قسم کا کفارہ بھی ہے، اس کو توڑا جا سکتا ہے. اور پھر ان خواتین کو بھی تنبیہ فرمائی توبہ کر لو، غلطی ہو گئی، اللہ نے اپنے پیغمبر کو سب کچھ بتا دیا. اس لیے کہ اللہ تو اپنے پیغمبر کے لیے اس کی پوری قدرت رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی بیویاں دے دیں جو مؤمنات ہوں، ایمان والی ہوں، فرما بردار ہوں، توبہ کرنے والی ہوں، عبادت کرنے والی ہوں، روزہ رکھنے والی ہوں. اور عورتوں کا بھی انتخاب ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کیا کیا؟ کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر کے بلائی خانے میں تشریف لے گئے، اور بات مشہور ہو گئی کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 2 دن ہفتے نہیں، 3 ہفتے، تقریباً 29 دن تک. شریف عورتوں کے لیے نفسیاتی طور پہ یہ بھی بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ شوہر اس سے جدائی اختیار کر لے، بستر کے لحاظ سے جدائی اختیار کر لے یا گھر ہی الگ کر لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مشکل کا حل یوں بھی نکالا، اپنے غصے کا علاج یوں بھی کیا. آپ نے ان کی تربیت اس انداز سے بھی کی، دوری اختیار کر. ابو بکر آئے، عمر آئے رضی اللہ، حضرت عمر آئے گھبرائے ہوئے، یا رسول اللہ اپنی بیویوں کو آپ نے طلاق دے دی. آپ خاموش تھے، آپ نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں دی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر نے ہنسایا کہ یا رسول اللہ ہم قریشی لوگ تھے، عورتیں ہمارے سامنے چوں نہیں کرتی تھی، مدینہ میں کیا آئے ہیں، انصار کی عورتوں سے ہماری عورتوں کا کیا میل جول ہوا ہے، اب تو ہم ان سے ہم نے مغلوب ہی ہو گئے. ایک دن میں نے حفصہ کی اماں کو کچھ کہہ دیا اور وہ میرے ساتھ الجھ پڑی. میں نے کہا تم میرے سے الجھتی ہو؟ کہا اللہ کے نبی کی بیویاں بھی تو اللہ کے نبی سے بات کرتی ہیں اور زور سے بات کرتی ہیں، بس اوقات بحث بھی کر دیتی ہیں، بس اوقات پورا دن چھوڑ بھی دیتی ہیں اللہ کے نبی کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، مسکرانے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریشیوں کا مزاج اختیار نہیں کیا، انصار کا ماحول اختیار کیا، مزاج اختیار کیا. نرمی سے کام لینا، صبر کر لینا، برداشت کر لینا، درگزر کر لینا. ہاں ان کی تربیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے لیے بستر الگ کر دیا، بلکہ بسا اوقات گھر الگ کر لیا تاکہ ان کی تربیت ہو جائے. تو سچی بات یہ ہے کہ مشکلات، گھریلو مشکلات ہر گھر میں ہوتی ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں یہ کیوں پیش آئی؟ تاکہ میرے اور آپ کی رہنمائی ہو سکے، سبق مل سکے، درس حاصل ہو جائے کہ کس انداز سے ان گھریلو زندگی کے ان مسائل کو، مشکلات کو حل کیا جائے. صبر سے، تحمل سے، مشورے سے، نرمی سے. کوئی ایسا انداز اختیار نہ کہو کہ جس سے چنگاری سے آگ بھڑک جائے، جس سے ذرہ پہاڑ بن جائے، معمولی بات مصیبت بن جائے. نا اس کو جس انداز کی بات ہے اسی سطح کی بات لے کر اس کو ٹھنڈا کر دو. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مشکلات بھی آئی، اور اس خوبصورتی اور کامیابی کے ساتھ آپ نے ان مشکلات پہ قابو بھی پایا
اور آپ کی گھریلو زندگی، ازواج زندگی امت کے لیے مثالی زندگی قرار پائے، آپ کی ازواج زندگی امت کے لیے مثالی قرار پائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی نبی کی اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔